نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرا بہا گوہر، موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کی ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میری مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگے کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ کتاب نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا نام پسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔
جب وہ کام اللہ کی خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہر دوستی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، مفادات کے بغیر کوئی دوستی نہیں ہوتی، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ جیسے ایک سوکھا ہوا درخت اگر آگ لگ جائے تو پورے جنگل کو جلا دیتا ہے، اسی طرح ایک بدمعاش بیٹا پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ذلت برداشت کر کے اس زندگی کو بچانے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ۔ جان کا ضیاع لمحہ بھر کا غم تو دیتا ہے، لیکن ذلت زندگی کا ہر دن غم لاتی ہے۔ ایک دن میں جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ غلط راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ دل اور دماغ کے درمیان تنازع میں اپنے دل کی پیروی کریں۔ ایک وقت میں ایک کام کرو اور یہ کرتے وقت اپنی پوری روح کو اس میں ڈال دو، باقی سب کو چھوڑ کر۔ ہمیں ماضی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ سمجھدار لوگ صرف موجودہ لمحے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ انسان پیدائش سے نہیں اعمال سے عظیم ہوتا ہے۔ اگرچہ سانپ زہریلا نہ ہو، اسے زہریلا ہونے کا بہانہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی رشتے کو خفیہ ہونا چاہیے تو آپ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دو باتوں پر عمل کریں۔ آپ کو فون نہ کرنے والا خود دن رات فون کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیند خراب کرنا، تڑپنا، رونا اور اسے بار بار میسج کرنا یا کال کرنا، اسے یہ محسوس کروانا کہ میں بہت اذیت میں ہوں۔ تمہارے چھوڑنے سے یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرنا ہے، بس آپ کو اسے احساس دلانا ہے کہ جس طرح وہ آپ کو چھوڑ کر گیا اس کو کوئی فکر نہیں، آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ بات تمام جذبات میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ بیک وقت سر، دل اور حواس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کو شکست کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کو تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ سفر پر نہ جائیں جس سے آپ محبت نہیں کرتے ہیں۔ کسی اور کا راز بتانا دھوکہ ہے، اپنے راز کو بتانا حماقت ہے۔ تجربہ ایک اچھا استاد ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، لہٰذا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر انسان دوست نہیں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے۔ ایک دوست سے ڈرو جو اکثر آپ کی خوشامد کرتا ہے۔ انسان تب ہی کسی چیز کی قدر کرتا ہے جب اس کا اپنا نقطہ نظر ہو۔ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہماری امید ہے کہ آج سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ لڑکی کا عقل مند اور اچھا ہونا اس کے جہیز کے لیے کافی ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ اگر آپ تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ دوست کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرو۔ زندگی کے ہر شعبے میں غربت ایک بہترین استاد ہے۔ امیر آدمی بغیر کسی وجہ کے کسی غریب سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ دوسروں کو برا بھلا کہتے وقت کیا آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے؟
اس انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا جس کے اپنے اس کی عزت نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ناشکر انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت ضائع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مہمان اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اسے 3 دن سے زیادہ برداشت کیا جا سکے۔ جس انسان میں شرم نہ رہے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ جب تک انسان خود محنت نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے غیر صحت مند کھانا کھایا ہے تو بیمار ہونے کے لیے تیار رہیں۔ جو شخص اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے اسے سب لوگ پسند کریں گے۔ کردار کی خوبصورتی زیورات کی خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو آپ بھی بے عزت ہوں گے۔ کسی کی یاد اگر ہر وقت تجھے ستاتی ہے تو سمجھ لینا کہ دل میں صرف اس کی محبت کی بنیادیں مضبوطی پکڑ رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے آپ زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 70% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ پھر کوشش کریں مسکراتے رہیں۔ جب ہم کسی پریشانی یا ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں تو منفی سوچیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم چاہ کر بھی ان سوچوں سے چھٹکارا پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر سچویشن عارضی ہوتی ہے، اس لیے جب زندگی اچھی ہو تو اسے انجوائے کرو اور اسے پوری طرح حاصل کریں، اور جب زندگی اچھی نہیں ہوتی تو یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی اور بہتر دن آنے والے ہیں۔ عورت کا ڈپریشن۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جس مرد میں عورت کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی ہمت نہیں، اس مرد کے نام پر بدنام ہونا خود پر ظلم ہے۔ نمبر 1، وہ آپ کو یاد کرتا ہے جب وہ آپ کی اور اس کی باتیں اپنے دوستوں سے کرے اور ان لوگوں سے کرے جو اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ نمبر 2، اگر وہ آپ سے اکثر یہ کہے کہ تم مجھے بہت یاد آتی ہو تو یقیناً یہ بات سچ ہے، کیونکہ بار بار اظہار اس بات کی دلیل مانا جاتا ہے کہ وہ واقعی میں آپ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کے منہ بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ جس شخص میں یہ نشانی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے محبت تو کرتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لے گا، آپ سے بات کرتے وقت وہ خوش ہوگا اور بور نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے سارے راز اور کہانیاں اکٹھے کر کے کسی کونے میں دفن کر دیں، اور کبھی کسی کو
اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے کے بعد بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ نفسیات کے مطابق جب آپ مایوسی محسوس کر رہے ہوں تو اس شخص کے بارے میں سوچیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ میں خوشی کا ہارمون ڈوپامائن خارج ہوتا ہے، ایک ہارمون جو دماغ کو سگنل بھیج کر آپ کو خوش فیل کرواتا ہے۔ سب سے بڑی اذیت کسی سے روز بات کرنا اور پھر اچانک یہ سلسلہ رک جانا اپنے آپ میں اذیت ہوتی ہے۔ بندہ اس سے بات کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں دینا جس طرح سے پہلے دیتا تھا، تو آپ چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اچھے رویے جب اچانک انجان رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس اذیت سے نہ انسان نکل سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر سانس لے پاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی شخص کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہو تب آپ اس کے ٹیکسٹ میسج سے اس کی فیلنگز کا اندازہ لگا لیتے ہو۔ ماہر نفسیات کے مطابق اپنے محبوب شخص کا ہاتھ تھامنے سے ہمارے دماغ سے 100% ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اور آدھی بیماریاں تو آواز سنتے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ اپنے ریلیشن میں یہ کبھی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو عمل کر کے دیکھیں۔ نمبر 1، اپنے ماضی یا ماضی کے ریلیشنز کے متعلق اپنے پارٹنر سے کبھی ڈسکس نہ کریں۔ نمبر 2، ایسی بات یا کام نہ کریں جو ان کو آپ کے ساتھ ہونے پر برا محسوس کروائے۔ نمبر 3، کبھی اپنے پارٹنر پر ریلیشن کے نام پر پابندیاں نہ لگائیں۔ نمبر 4، کبھی ان پر شک نہ کریں۔ اگر وہ واقعی میں آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ نمبر 5، کبھی ان کے لیے ایسے حالات نہ بنائیں کہ وہ آپ سے کچھ ڈسکس کرتے ہوئے برا محسوس کرے۔ کوشش کریں کہ آپ پارٹنر سے پہلے اچھے دوست ہوں۔ نمبر 6، ان کا موازنہ کبھی ماضی میں ملنے والے شخص یا کسی دوسرے شخص سے نہ کریں۔ نمبر 7، کبھی غصے میں بھی ان سے ایسا رویہ نہ اختیار کریں جس سے ان کو ذہنی تکلیف پہنچے۔ ہاں، اگر آپ کو کبھی غصہ آتا بھی ہے تو کنٹرول کریں اور جب نارمل ہو جائیں تب بات کریں۔ نمبر 8، کبھی ان کی ذات، فیملی اور دوستوں کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کے الفاظ رشتے کاٹنے والی تلوار ہے، بولنے سے پہلے سوچیں۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہیں۔ خوش رہنا سیکھیں۔ پریشان رہنے سے پریشانی نہیں جاتی، ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں ضرور دم توڑ جاتی ہیں۔ جلدی سے اسمائل کریں، یہ ہوئی نہ بات۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارے دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ آپ کو بہت سی مشکل طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی،
آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ بولے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کر رہا ہے، مگر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔